اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ کا بقیہ حصہ، آیات 33 تا 50 تیسرے پیراگراف میں فوجداری قوانین بیان کر کے تشریع حاکمیت ثابت کی گئی۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محاربہ کرنے والے فسادیوں کو حالات کے مطابق حکومتی ثوابدید پر پھانسی یا قتل یا جلاوطنی یا مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹنے کی فوجداری سزا دی جائے گی۔ آیت 33۔ چوری کی سزا میں مرد ہو یا عورت ہاتھ کاٹا جائے گا۔ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمْ آیت 38۔ اللہ کی تشریع حاکمیت کے بارے میں یہودیوں اور عیسائیوں کے رویے بیان کیے گئے۔ وہ آیات الہی کی تحریف کر کے اپنی خواہشات نفس کے مطابق فیصلے کرانا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے دنیا اور آخرت کا عذاب ہے۔ آیت 41۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ما انزل اللہ کے مطابق عدل کے ساتھ فیصلوں کا حکم دیا گیا۔ تورات کے قانون قصاص کا ذکر کر کے شرک فی التحکیم کے مرتکب افراد کو کافر، ظالم اور فاسق کہا گیا۔ آیات 44، 45 اور 47۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ الظَّالِمُونَ الْفَاسِقُونَ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب کی خواہشات نفس کے مطابق فیصلہ کرنے اور یہودیوں کے دماغ میں آنے سے روکا گیا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ آیت 48۔ آیات 51 تا 86 چوتھے پیراگراف میں یہودیوں اور عیسائیوں کے جرائم بیان کر کے مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے۔ ہدایات: مسلمانوں کو یہود و نصارہ کو سرپرست اولیاء نہیں بنانا چاہیے۔ آیت 51۔ مسلمانوں کو ارتداد سے بچنے کی ہدایت کی گئی، ورنہ اللہ دوسری قوم اٹھا سکتا ہے۔ سچے مسلمانوں کی 6 صفات یہ ہیں: اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے نرم ہوتے ہیں، کافروں کے لیے سخت ہوتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ مسلمانوں کے 3 سرپرست ولی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین ہوتے ہیں، اور یہی اللہ کی پارٹی حزب اللہ ہے جو غالب ہو کر رہے گی۔ آیت 56۔ مسلمانوں کو اہل کتاب اور کافروں کو ولی بنانے سے روک دیا گیا جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آیات 57 اور 58۔ یہودیوں کے جرائم بیان کر کے ان سے مجادلہ کیا گیا ہے اور انہیں اسلام کی دعوت دی گئی ہے۔ اہل کتاب سے پوچھا گیا ہے کہ کیا ان کی مسلمانوں سے دشمنی کی وجہ صرف اللہ اور تمام کتابوں پر ایمان ہے؟ آیت 59۔ یہودیوں کو بندر اور سور بنا کر ان پر لعنت کیے جانے کی وجہ ان کی نافرمانی تھی۔ آیت 60۔ یہودی اسم و عدوان اور حرام خوری کے مرتکب ہیں۔ آیت 62۔ یہودیوں کے علماء اور درویش بھی ان کے لیڈروں کی حرام خوری پر انہیں نہیں روکا کرتے تھے۔ آیت 63۔ یہودی ید اللہ مغلولہ کہتے ہیں۔ آیت 64۔ طغیان و کفر ان سے کام لیتے ہیں۔ آیت 64۔ فسادی یہودی جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں۔ آیت 64۔ یہودی خواہشات نفس سے کام لیتے تھے اور بعض رسولوں کو جھٹلا دیتے اور بعض رسولوں کو قتل کر دیتے تھے۔ آیت 70۔ اہل کتاب کو بلا خوف و خطر دعوت دینے کی ہدایت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا خوف و خطر کسی دباؤ میں آئے بغیر ما انزل اللہ کی تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ مکمل تبلیغ نہ کرنے کا مطلب رسالت کی ذمہ داری ادا نہ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرے گا۔ واللہ یعصمک من الناس۔ آیت 67۔ عیسائیوں کے خلاف فرد جرم ان سے مجادلہ۔ عیسائیوں نے ایک فرقے کے عقیدہ حلول کو کفر قرار دیا گیا جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے حضرت عیسیٰ کے گوشت پوشت کے جسم میں حلول کے قائل تھے۔ استغفر اللہ۔ آیت 17 اور 72۔ انہیں صاف بتا دیا گیا کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی اور اعلان کر دیا تھا کہ مشرک کے لیے جنت حرام ہے اور وہ دوزخی ہوگا۔ آیت 72۔ عیسائیوں کے دوسرے فرقے نے عقیدہ تثلیث کو کفر قرار دیا گیا جو 3 خداؤں کے مجموعے کو خدائی کا مرکز اور محور سمجھتے ہیں اور اللہ کو تینوں میں سے تیسرا سمجھتے ہیں۔ آیت 73۔ عیسائیوں کو دعوت توبہ اور استغفار دے گی کہ وہ شرک چھوڑ کر توحید اختیار کریں۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ۔ آیت 74۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کی بشریت پر دلیل پیش کی گئی ہے کہ وہ کھاتے پیتے تھے۔ آیت 75۔ عیسائیوں کو غلو مبالغہ آمیزی سے منع کیا گیا۔ لا تغلوا فی دینکم غیر الحق کی آیت 77۔ یہودیوں پر تنقید کی گئی، انہوں نے انہی عن المنکر کی یعنی برائیوں سے روکنے کا کام چھوڑ دیا تھا۔ آیت 89۔ حضرت داؤد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہودیوں پر لعنت کی گئی۔ حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہودیوں پر لعنت کی۔
آیت 78۔ مسلمانوں کے شدید ترین دشمن یہودی اور مشرکین ہیں۔ مودت کے اعتبار سے مسلمانوں کے قریب ترین نصارہ ہیں جو تکبر نہیں کرتے، ان میں قسیسین اور رہبان ہیں۔ آیت 82۔ اچھے عیسائیوں کی صفات بیان کی گئیں جو مسلمان ہو جاتے ہیں، قرآن سن کر روتے ہیں اور کہہ اٹھتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہمارا نام شہادت دینے والوں میں لکھ لیا جائے۔ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ آیت 83۔ سبحان اللہ۔ آیات 87 تا 108 5ویں پیراگراف میں مشرکین مکہ سے مجادلہ کیا گیا اور متفرق احکام شریعت بیان کیے گئے۔ مسلمانوں کو پاک چیزوں طیبات کو حرام ٹھہرا لینے کی ممانعت کی گئی۔ آیت 87۔ غیر شعوری قسموں پر مواخذہ نہیں ہوگا، البتہ شعوری قسموں پر مواخذہ ہوگا، اس لیے شعوری قسموں کا کفارہ لازم ٹھہرایا گیا۔ 10 مسکینوں کو کھانا یا کپڑے دینے ہوں گے یا ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، یہ ممکن نہ ہو تو 3 روزے رکھنے ہوں گے۔ آیت 89۔ شراب، جوئے، آستانوں اور پانسوں کے تیروں کو شیطان کے اعمال کی گندگی قرار دے کر حرام ٹھہرایا گیا۔ شراب کی حرمت کا قطعی حکم نازل کیا گیا۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ آیت 90۔ اس سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیت 219 اور سورہ نساء کی آیت 43 میں جو تدریجی احکامات دیے گئے تھے وہ منسوخ قرار پائے۔ احرام کی حالت میں خشکی کے شکار کو حرام ٹھہرایا گیا اور جان بوجھ کر اس حالت میں شکار کرنے والے کے لیے کفارہ تجویز کیا گیا، البتہ سمندری شکار کی اجازت دی گئی۔ آیت 96۔ حج اور عمرہ کرنے والوں کو خانہ کعبہ، قربانی کے جانور اور احرام کی پابندیوں کے سلسلے میں خوف الہی کو پیش نظر رکھنے کی تاکید کی گئی۔ آیت 97 تا 100۔ مشرکین کے جرائم اور ان سے مجادلہ۔ مشرکین کی خود ساختہ حلال و حرام پر گرفت کرتے ہوئے صاف صاف بتا دیا گیا کہ اللہ نے نہ تو بحیرہ، نہ صائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام کو مشروع کیا ہے۔ یہ وہ اونٹنیاں اور اونٹ تھے جنہیں مختلف وجوہات کی بنا پر مشرکین نے مقدس ٹھہرا کر ان کی سواری وغیرہ کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا تھا۔ آیت 103۔ مشرکین کی عوام پرستی کا رد کر کے ما وجدنا علیہ آباءنا ما انزل اللہ کے فرق کی وضاحت کی گئی۔ آیت 104۔ باپ دادا کی اندھی تقلید کی بجائے وحی کی پیروی کرنا چاہیے۔ وصیت کے احکام اور اس سے متعلقہ قانون شہادت کے احکام بیان کیے گئے۔ آیت 106 تا 108۔ آیات 109 تا 120 چھٹے اور آخری پیراگراف میں عیسائیوں کو دعوت توحید دی گئی۔ اس دن قیامت کے مناظر پیش کر کے اللہ تعالیٰ اور عیسیٰ کے درمیان مکالمہ نقل کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات نقل کر کے عیسائیوں کو قیامت کے عذاب سے ڈرایا گیا۔ آیت 109۔ اللہ تعالیٰ کے حضرت عیسیٰ پر اس احسان کا ذکر کیا گیا جب یہودیوں نے انہیں قتل کرنا چاہا اور ان کی دعوت کو کھلا جادو قرار دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں سے بچا لیا۔ وَإِذَا كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ۔ آیت 110۔ حضرت عیسیٰ کے حواریوں کی طرف سے دسترخوان المائدہ کا مطالبہ کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ فرمائش معجزے کے طور پر پوری کر دی۔ آیات 112 تا 115۔ آیت 73 کے حکم ان اللہ ثالث ثلاثۃ، اللہ 3 خداؤں کے مجموعے میں سے تیسرا ہے کی تفصیل بیان کر کے عقیدہ تثلیث کی مقرر تردید کی گئی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ میرے علاوہ 2 اور خدا بنا لو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اعتراف کریں گے میں نے تو یہی حکم دیا تھا کہ اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اللہ ہی کی عبادت کرو، وہ میرا رب ہے اور تم لوگوں کا بھی۔ آخر میں عیسائیوں کو بتایا گیا کہ قیامت کے دن توحید پرست سچے لوگوں کو توحید کی سچائی فائدہ دے گی۔ یوم ینفع الصادقین صدقہم وموحدین جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ مرکزی مضمون: آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ حتمی شریعت کے احکام پر دو رنگی اور منافقت کے بغیر صدق دل سے عمل درآمد کے لیے امت مسلمہ کا یہودیوں اور عیسائیوں کے عقائد اور طرز عمل سے واقف ہو کر ان سے احتراز ضروری ہے، بچنا ضروری ہے۔ اسلامی شریعت عقود اور معاہدوں کی پابندی کا نام ہے اور اس میں عقیدے، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات کے علاوہ فوجداری قوانین بھی شامل ہیں۔ اسلام میں سیکولرزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔